میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ تاکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، کوئی خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ جائے، اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقا، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنۃ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں، میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو،
اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر؟ تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ،
اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک، اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ غافلوں کے درمیان اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان سبز درخت ہو، اور جو غافلوں کی جماعت میں جو خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے اللہ ہی اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھائے گا۔